بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت اور اس مجلس میں ایک اور اگر وقت ہوا تو دو مسئلے اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں گا۔ غیر مقلدین نے جن مسائل میں اہل سنہ والجماعہ خصوصاً احناف کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ تو بہت سارے ہیں، آپ حضرات ترتیب بار پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ حضرات کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ مسائل جن میں عموماً غیر مقلدین گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلانے اور پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور ان مسائل کے متعلق جو گفتگو کا طریقہ ہے، بے باطل کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی آپ حضرات کو متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں توجہ سے بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت بڑی قیمتی مجالس اور قیمتی گفتگو ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بعد کے اندر پریشانی نہیں رہے گی، لیکن اگر ہم آنے کے بعد بھی اس وقت کو قیمتی نہ سمجھیں اور اس گفتگو کو قیمتی نہ سمجھیں، بس بیٹھیں یہاں اور دماغ کہیں اور ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیر مقلدین نے جن مسائل میں اہل سنہ والجماعہ خصوصاً احناف کے ساتھ اختلاف کیا، وہ تقلید سے لے کر نماز کے مسائل ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اور اسی طرح امام کے پیچھے قرات اور رفع یدین کرنا نہ کرنا، آمین بسر، اور اس طرح کے اور مسائل، طلاق کا ہو، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز جنازہ کا، کہ جیسے غیر مقلدین نے اور مسائل میں نماز کے ہوں اور اسی طرح نکاح، طلاق وغیرہ اس کے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نماز جنازہ کے مسائل کے اندر بھی اختلاف کیا۔ تو اور مسائل ایسے ہیں کہ باہر ان میں گفتگو کی جاتی ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس کی گفتگو مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یعنی غیر مقلدین نے باہر تو کیا ہی ہے، لیکن مساجد کو بھی اپنی فساد کی جگہ بنایا ہے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 5 وقتہ نماز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، تو یہ آ کر مسجد کے اندر شور ڈالیں گے اور یہی کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہے۔ کوئی جمعہ کے لیے آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اور کوئی عید کے لیے آ رہا ہے تو وہاں فساد اور شور ہے۔ اور اگر نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ کے اندر بھی جو انتہائی غم کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر جو آپس کے اندر مخالفت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ذاتی دشمنی کو بعض حضرات بھلا کے چھوڑ کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ بھی نماز جنازہ ہے، اب جو ہو چکا اس کو ختم کرو اور نماز جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ یعنی فساد کو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں ایسے موقع پہ، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس موقع پہ بھی فساد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔
اور یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ نماز جنازہ تمہاری نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی، جیسے دوسری نمازوں کے متعلق کہتے ہیں اسی طرح نماز جنازے کے متعلق بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ اس کے متعلق بھی غیر مقلدین اہل سنہ والجماعت خصوصاً احناف کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ اب نماز جنازہ کے اندر کئی مسائل ہیں، تمام مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا مشکل ہے کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، تو ان میں سے جو اہم مسائل ہیں میں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے ایک یا دو عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں سمجھنے کے اور باطل کے سامنے رکھتے ہوئے، دلائل کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، طریقہ کار کو رکھتے ہوئے اللہ ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ ایک ہے نماز جنازہ مطلق، ایک ہے نماز جنازہ غیبانہ، ایک ہے نماز جنازہ شہید کی، ایک ہے نماز جنازہ شہید کی غیبانہ نماز جنازہ۔ تو نماز جنازہ عام آدمی فوت ہوا اس کی نماز جنازہ ہو گئی، اس کے اندر اختلاف۔ نمبر دو، شہید کی نماز جنازہ ہے یا نہیں ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ان کے اقوال مختلف ہیں۔ اور اسی طرح شہید کی غیبانہ نماز جنازہ، اس کے متعلق بھی ان حضرات کے اقوال مختلف ہیں۔ اور اس کے ساتھ نماز جنازہ کے اندر اب نماز جنازہ شروع ہوئی تو نماز جنازہ شروع کرنے کے بعد اب اس کے تکبیرات ہیں، اب اس کے اندر آواز جہری یہ بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنی ہے، آہستہ پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات میں نے عرض کی ہیں، اور اسی طرح نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کا بطور قرات پڑھنا یہ کیسا ہے، اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے نماز جنازہ۔ اب ہے غیبانہ نماز جنازہ، بھی غیبانہ نماز جنازہ کا بھی ثبوت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا جیسے دیگر مسائل کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں تو نماز جنازہ کے متعلق بھی یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا بطور قرات پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا مذہب اور مسلک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، جیسے دوسری نمازوں میں پانچ وقت کا نماز کے اندر جمعہ کی نماز میں وہاں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور بطور قرات بطور تلاوت یہ پڑھنا فرض ہے۔ جو آدمی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز باطل ہے۔ تو جیسا ان کا نظریہ اور مسلک دوسری نمازوں میں فاتحہ کے پڑھنے کے متعلق ہے، اسی طرح کا نظریہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا ہے۔ دوسری نمازوں میں بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات فاتحہ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اسی طرح یہ فاتحہ نماز کے اندر بطور قرات کے پڑھنا یہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے۔ جو آدمی دوسری نمازوں میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح جو آدمی فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل۔ ہماری نماز جنازہ کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ ہی نہیں ہے، نماز جنازہ ہوتی نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے نماز جنازہ پڑھائی، تو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے چند ایک غیر مقلدین اکٹھے ہو گئے اور مولوی، تو میں نے اعلان کیا کہ ہماری نماز جنازہ ہوگی، جو ہماری اہل سنہ والجماعت کی جو ترتیب ہے نماز جنازہ کی اسی کے مطابق میں نے بتلایا جو شریعت سے ثابت ہے۔ تو میں نے کہا نماز جنازہ کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے بعد سلام ہوگا، سلام کے بعد تدفین ہوگی۔ تو میں نے جب یہ کہا اور کہا بھئی اب نماز جنازہ کی نیت کر لیں، تو نماز جنازہ کے بعد پھر کیا ہوگی، تدفین کا عمل ہوگا۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا بھئی ابھی نماز جنازہ ہوگی، لیکن یہ نماز جنازہ نہیں، بعد میں سنت کے مطابق نماز جنازہ ہوگی، بعد میں سنت کے مطابق نماز جنازہ ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا اب جو نماز جنازہ ہے ان کے نزدیک یہ نماز جنازہ نہیں ہے۔
یعنی احناف والی نماز جنازہ ان کے نزدیک نماز جنازہ ہی نہیں ہے، باقی اور چیزیں اس کے علاوہ بھی وہ نماز جنازہ تدفین کا عمل جو ہے اس کے اندر بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا غیر مقلدین کے نزدیک یہ فرض ہے، جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ اور اہل سنہ والجماعہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو بطور قرات اور تلاوت پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کو بطور قرات کے نماز جنازہ میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں اگر بطور ثنا کے کوئی آدمی پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے، بطور ثنا کے سورۃ فاتحہ کو اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بطور قرات اور تلاوت کے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ ہم عام مجمع کے اندر کہیں اس بات کو کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بطور تلاوت کے ہو تو ناجائز ہے، اور اگر بطور ثنا کے ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ عوام تو اس کو کیونکہ فرق جو ہے باریک ہے، سمجھنے کے لیے شاید تیار نہ ہو، یا یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو گنجائش تو ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر جو سبحانک اللہم ثنا ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی سورۃ فاتحہ بطور ثنا کے پڑھتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو غیر مقلدین کا مسلک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے اور بطور قرات کے پڑھنا ہے، اور ہمارا مسلک جو ہے یہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو بطور قرات پڑھنے کا نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ ہے کیا چیز؟ اس کے متعلق نماز جنازہ اصل میں یہ دعا ہے، اصل میں یہ میت کے لیے دعا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ امام ابو بکر الکاسانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بدائع میں فرماتے ہیں کہ لیست بصلاۃ علی الحقیقہ انما ہی دعاء و استغفار للمیت، یہ نماز جنازہ تو میت کے لیے دعا اور استغفار ہے، یہ نماز جنازہ میت کے لیے دعا اور استغفار ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز جنازہ کو شاید دعا ہی نہیں سمجھتے، وہ اپنی الگ دعا کی ایک ترتیب لگائے ہوئے ہیں، اگر کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ لے اور ان کی من گھڑتڑو وہ اگر دعا نہ مانگے تو پھر لڑائی پہ اتر آتے ہیں، فساد پہ اتر آتے ہیں۔ میری مراد یہاں اہل بدعت ہیں، رضا خانی، یہ لوگ جو ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کو یہ ضروری قرار دیتے ہیں، بلکہ فرض تک ہی پہنچ گئے ہیں۔ بعض یعنی شروع کے اندر ان کا نظریہ اور تھا، آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے اب فرض تک پہنچے ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جو ہے اجتماعی دعا، یہ جو ہے اس پہ صحابہ کرام اور اہل اسلام کا اجماع ہے، اس پہ صحابہ کرام اور اہل اسلام کا اجماع ہے۔ اب جو آدمی اجماع کا منکر ہے تو ان کے اپنے کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور یہ بات ہے نا۔ تو غیر بریلوی حضرات وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا ایک مسلک یہ مباح ہے، دوسرا یہ ہے کہ مستحب ہے، تیسرا یہ ہے کہ سنت ہے، چوتھا یہ ہے کہ یہ واجب ہے، پانچواں یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، اس پہ حضرات صحابہ کرام اور اہل اسلام کا اجماع ہے، اہل اسلام کا اجماع ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے یہ مستحب یا مباح ہے، لیکن عمل ان کا کیا ہے؟ عمل فرض اور واجب والا ہے۔ اگر کوئی آدمی مستحب کو چھوڑ دے، اگر کوئی آدمی مباح عمل کو چھوڑ دے تو اس کو نکیر نہیں کی جاتی، مستحب عمل کے چھوڑنے پہ کسی کو ملامت نہیں ہوتی، لیکن یہ ملامت یہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مناظرے اور کتابیں، اور وہاں دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز جنازہ قولاً تو ان کے نزدیک شاید مستحب ہو، لیکن عمل کے حساب سے ان کے نزدیک یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض۔ تقریباً صحابہ کرام کا اور اہل اسلام کا اس پہ اجماع ہے، اور یہ انہوں نے مختلف دعوی لکھے ہیں، ایک نے کچھ لکھا، دوسرے نے کچھ لکھا، جیسا کہ مرزا قادیانی نے
دعوی کیے ہیں، مختلف دعوی، پہلے کچھ کیا، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ، چوتھا کچھ، آخر کار اس کا جو مقصد تھا جس کے لیے اس کو تیار کرنے والوں نے تیار کیا تھا، آخر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اسی طرح بریلویوں نے یہ ایک عام چیز تھی، یعنی دعا بعد نماز جنازہ، اس کو مبابی کہا انہوں نے، پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انہوں نے اس کو بڑھایا اور بڑھاتے ہوئے واجب اور فرض تک لے گئے ہیں۔ تو اب نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں تو لڑائی کرتے ہیں۔ انہوں کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، جیسا کہ مرزا قادیانی کا تھا نا، نبوت کا دعویٰ وہ بھی پورا کیا اس نے، انہوں نے بھی یہ کیا۔ اور اس کے کرنے کے اندر فائدہ کیا ہے؟ اس کے کرنے کے اندر فائدہ کیا ہے؟ مال ملتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں مال ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بھئی ہمارے فوت ہونے والے کے لیے اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر میں نے کہا یہ نماز جو ہے میت کے لیے دعا ہے، میت کے لیے استغفار ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ میت کے لیے دعا کرو، تم جب نماز جنازہ پڑھو تو تم دعا کرو کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ تو ہو بغیر اخلاص کے، اور بعد کے اندر پھر اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ شاید یہ حدیث ہی ان کے پاس آئی ہو اور محدثین نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو، انہوں نے اس حدیث کو دیکھ کر اپنا مطلب نکالا جو کہ حضرات محدثین کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز جنازہ یہ میت کے لیے دعا اور استغفار ہے۔ بعض لوگ نماز جنازہ کے اندر دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا خالص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت کے لیے یہاں دعا خالص نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ تو زندہ کے لیے، مردہ کے لیے ہیں، موجود کے لیے، غیب کے لیے، یہ تمام کے لیے دعا کی جا رہی ہے، میت کے لیے خالص نہیں ہے۔ خالص کب ہوگی؟ خالص ہوگی سلام کے بعد، سلام کے بعد اور تدفین سے پہلے جو نماز دعا ہوگی یہ خالص ہوگی، اس سے پہلے والی خالص نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی سے شاید ان کے مردوں کی مغفرت نہ ہوتی ہو، لیکن الحمدللہ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے دعا کے کلمات کو دہراتے ہیں، اور اس امید سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعا کے کلمات کی وجہ سے اس میت کی مغفرت کر دے۔ شاید ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا پسند نہیں ہے، اپنی پسند ہے۔ تو نماز جنازہ یہ میت کے لیے دعا اور استغفار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جنازہ کے متعلق کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم یوقت لنا فی الصلاۃ علی المیت، کہ ہمارے لیے کوئی چیز موقت نہیں ہے، نہ قرات ہے نہ کوئی چیز ہے، یعنی نماز جنازہ کی کوئی چیز ہو متعین ہو بھئی یہ کرنی ہے، ایسی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو اس نظریے سے پڑھا ہو کہ یہ فرض ہے، حضرات خلفاء الراشدین نے اس نظریے سے پڑھا ہو کہ یہ فرض ہے، یا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ جو آدمی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہی بات موجود ہو کہ نماز جنازہ میں حضور نے فرمایا کہ فاتحہ کا پڑھنا بطور قرات کے یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور جو آدمی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ ان کا مسلک اور مذہب ہے اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کے دو اصول ہیں، دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب یہ دو ہی فرمان ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ انہی دو فرمانوں سے یہ بات دکھائیں جس بات کا آپ نے دعویٰ کیا ہے۔
دعویٰ کیا ہے کہ دعویٰ کے مطابق اگر دلیل مل جائے تو دعویٰ قبول ہوتا ہے، اور اگر دعویٰ کے مطابق دلیل نہ ہو تو دعویٰ مردود ہوتا ہے، دعویٰ مردود ہوتا ہے۔ دلیل ہی نہیں ہے، اگر دلیل لائیں گے ایسے جو دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، دلیل بھی ختم ہے، دلیل بھی ختم ہے۔ جس دلیل سے دعویٰ ثابت نہ ہو وہ دلیل بھی مردود، اور دعویٰ بغیر دلیل کے یہ درست نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ ان کے نزدیک فرض ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ یا قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنے اس دعوے کے مطابق، اپنے اس دعوے کے مطابق کہ ہمارے دو اصول ہیں، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دو ہاتھ دیے، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، دو آنکھیں دی ہیں، ایک اپنے کلام کے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے۔ جب دو ہاتھ اور دو آنکھیں اللہ نے دو چیزیں دی ہیں تو اس کے علاوہ دوسری چیز ہی نہیں ہے، تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، بعض حضرات آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہاتھ والے سے یا تو قرآن گیا یا حدیث گئے، ایک آنکھ والے سے یا قرآن گیا یا حدیث گئے۔ تو دو اصول ہیں، اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک دو ہاتھ، نمبر دو آنکھیں، قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے۔ جس کی ایک نہیں تو وہ ایک سے گیا، جس کی دو نہیں تو وہ دونوں سے گیا، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ہیں، غیر مقلدین میں سے بھی ملیں گے جن کا ایک ہاتھ ہوگا، ایک آنکھ ہوگی، تو ایک ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا ان کے دو اصول ہیں، اور ان کا دعویٰ یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اب جب دو اصول ہیں، اپنے ان دو اصولوں کی روشنی میں اپنے اس دعوے کو ثابت کریں۔ اس دعوے کے ثبوت پہ یا تو قرآن مجید کی آیت پیش کریں جس کے اندر یہ ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، یا اور دوسری اس کی شک کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ باطل ہے، اس کی نماز جنازہ باطل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک دکھا دیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بھی یہ بات نہیں، اور فرامین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہو، ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات خلفاء الراشدین ہیں جن کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ حضور نے فرمایا کہ بعد کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوں گے، تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ نمبر دو، خلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، کیا بعد کے اندر حضرات خلفاء راشدین نے سورۃ فاتحہ کو اس انداز میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو ہم نے نظر دوڑائی، ہم نے احادیث کو دیکھا، ہمیں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، جو آدمی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا ہو، حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا ہو، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں، کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات سے حضرت شارح بخاری ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز جنازہ میں
सूरत फातिहा के पढ़ने से मना करते थे। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न उमर ये नमाज जनाजा में सूरत फातिहा के पढ़ने से मना करते थे। ये हज़रात सहाबा किराम हैं, इनमें दो खुलफ़ाए राशिदीन हैं और हुज़ूर का फरमान है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। और ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और ये फरमान रसूल है। ये भी हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को, इनके तरीक़े को अपनाना है। अब हमने देखा कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा से हज़रत उमर भी मना कर रहे हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी मना कर रहे हैं। ये दोनों खुलफ़ा हैं, दोनों मना करते हैं। तो हुज़ूर का फरमान हमने लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा का पढ़ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि सूरत फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है। और हज़रात सहाबा किराम अबू बकर और उमर ने, हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इससे मना किया। हुज़ूर फरमाते हैं मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लेना है, इनके तरीक़े को लेना है। ये हुज़ूर की हदीस को छोड़कर अपनी तरतीब और अपने तरीक़े को लेते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, जब हुज़ूर का फरमान जब आ गया और अपना नाम भी अहले हदीस है, अहले हदीस नाम रखा है, तो फिर हदीस को भी लें। अगर हदीस को नहीं लेते तो फिर अहले हदीस नाम भी छोड़ दें, अहले हदीस नाम भी छोड़ दें, या ये कहें कि यह हदीस रसूल नहीं है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, यह हदीस रसूल ही नहीं है। हदीस रसूल होने का इनकार कर दें। अगर हदीस रसूल होने का इकरार करते हैं तो हुज़ूर फरमाते हैं मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़े को ले लो। हज़रत उमर मना फरमाते हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा मना फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा नहीं है, सूरत फातिहा नहीं है, इससे मना कर रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पे बहुत सारे दलाइल हैं जिससे ये साबित होता है कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा का पढ़ना जायज़ नहीं है, सूरत फातिहा का पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब मुअत्ता मालिक के अंदर हज़रत नाफ़े से, और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अमल नकल किया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक हज़रत नाफ़े फरमाते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर काना ला यक़रउ फ़िस सलाति अलल जनाज़ा, काना ला यक़रउ फ़िस सलाति अलल जनाज़ा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। और हज़रत इब्न उमर के मुतालिक आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि जितना ये सुन्नत के पाबंद थे, और इनकी शोहरत भी इसी के अंदर है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के पाबंद थे। हर एक सुन्नत को ऊपर अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये अमल बता रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चीज़ साबित नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत और तरीक़ा होता तो हज़रत इब्न उमर कभी न छोड़ते, हज़रत इब्न उमर कभी न छोड़ते। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लैसा फ़ीहा क़िराअतुन, कि नमाज जनाजा के अंदर किरात नहीं है। और ये बात उम्दतुल कारी जिल्द 6 सफ़ा 191 पे मौजूद है। इसी तरह तीसरी दलील हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं कि नमाज जनाजा के मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा यानी किरात वगैरह करना जायज़, किरात करना जायज़ है या नहीं, तो फरमाया अलल जनाजा बिशैइन मिनल कुरान क़ाल ला। जब सवाल किया गया कि कुरान मजीद में से कुछ नमाज जनाजा में पढ़ना जायज़ है या नहीं है, बतौर किरात के पढ़ना जायज़ है या नहीं है, तो फरमाने लगे ला, नहीं है। तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल कि नमाज जनाजा में सूरत फातिहा नहीं पढ़ते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इनसे नकल है कि वो फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में क्या है, किरात नहीं है। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही फरमाया कि कुरान मजीद में से कुछ पढ़ना ये नमाज जनाजा के अंदर जायज़ नहीं है।
اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس مسئلے پہ دلائل موجود بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں نے عرض کیے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال اور ان کا جواب، اس سے صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، احادیث مقطوعہ، پہلے احادیث موقوفہ تھیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ جائز نہیں۔ اب احادیث مقطوعہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ حضرت امام شعبی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام ہیں اور انہوں نے 500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی زیارت کی ہے۔ حضرت امام شعبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قال لیس فی الجنازۃ قراءۃ، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ حضرت امام شعبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام، 500 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، حضرات صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ کے شاگرد اور تبع تابعین کے استاد، تو گویا کہ پورا خیر القرون کا زمانہ ان کے سامنے ہے، حضرات صحابہ کرام کا دور بھی ان کے سامنے، تبع تابعین کا دور بھی ان کے سامنے، خود بھی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابن سیرین، حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت ابو العالیہ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 3، تیسرا عنوان اہل مکہ اور نماز جنازہ میں قرات کے عدم جواز کا مسلک، حضرت امام عطا بن ربا رحمہ اللہ، ان کی وفات 114 ہجری کے اندر ہے، ان کی وفات 114 ہجری کے اندر ہے، اور یہ چھوٹے نہیں بلکہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں، اور مکہ کے مفتی ہیں، مکہ کے اندر رہنے والے مکہ کے بہت بڑے مفتی ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الطابی علیہ الرحمہ کے بڑے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غالباً ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے۔ حضرت امام عطا علیہ الرحمہ، ان سے پوچھا گیا، یہ مکہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ کے مفتی ہیں اور یہ تابعی ہیں، صحابہ کا دور بھی دیکھا، تبع تابعین کے دور بھی ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنا دور یعنی تابعین والا دور بھی ان کے سامنے ہے، گویا کہ خیر القرون کا پورا زمانہ ان کے سامنے ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا سألت عطا عن القراءۃ علی الجنازہ فقال ما سمعنا بهذا، حضرت عطا سے پوچھا گیا ہمیں یہ تو بتائیے نا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ کیسا ہے، سورۃ فاتحہ اس کی قرات کرنا کیسا ہے۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ وہ حیران ہوئے، وہ کہنے لگے ما سمعنا بهذا، ہم نے تو یہ نہیں سنا، یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات یہ ہم نے نہیں سنا۔ تو گویا کہ حضرت عطا وہ آدمی جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ان کی زیارت کی ہے، وہ خیر القرون کے آدمی ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اور مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کے عام آدمی نہیں ہیں بلکہ مکہ کے بہت بڑے مفتی ہیں، اور ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ حضرت عطا سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا، ہم نے یہ نہیں سنا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اہل مدینہ، ان کا عمل کیا ہے؟ حضرت سالم بن عمر حضرت سالم بن ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
مدینہ کے اندر یہ رہنے والے ہیں اور مدینہ کے جو سات قاری جو قرات کے سات قاری ہیں ان میں سے ایک حضرت سالم بھی ہیں، سات قرہ میں سے ایک نام ان کا بھی آتا ہے، اور یہ مدینہ کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نماز جنازہ کے اندر قرات کے متعلق، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے متعلق، تو حضرت سالم علیہ الرحمہ نے فرمایا لا قرات نہیں ہے، علی الجنازہ، جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ حضرت سالم علیہ الرحمہ کا دور 106 ہجری تک کا ہے۔ حضرت سالم کی وفات 106 ہجری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا، علمی آدمی ہیں، بہت بڑے علم والے علامہ آدمی ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ اسی طرح اہل مکہ ان کا عمل کیا ہے، اور مکہ کو آباد کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کو آباد کیا۔ تقریباً آتا ہے کہ اس کو کوفہ کو آباد کیا، اور کوفہ کے اندر رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کے متعلق 15 یا 1700 کے متعلق آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کوفہ کو آباد کیا، یہاں چھونی بنائی، یہاں اس کو آباد کیا، اور اس کے سب سے پہلے شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور شیخ الفقہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں۔ آخر کے اندر خلفائے الراشدین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تشریف لائے اور اس کو دارالخلافہ بنایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ، یہ بہت بڑے علمی آدمی اور جبال علم 6 آدمیوں میں سے ہیں جن کے متعلق غالباً حضرت مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے تمام صحابہ کے علم کو ان 6 کے اندر پایا ہے، ان 6 کے اندر پایا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مسند چلتی چلتی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچی ہے۔ حضرت امام اعظم یہاں یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم سے مراد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، یعنی جن کو علم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو بھائی امام اعظم تو حضور کی ذات ہے نا بھائی، سب سے بڑے امام کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ دیکھو کیسے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ بڑا مقام دے رہے ہیں، یا حضور کے مقابلے کے اندر لا کے کھڑا کر رہے ہیں امام اعظم کو۔ تو ہم نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھا ہے تو تم نے لوگوں کو خامخواہ پھسلانے کے لیے یہ بات کی ہے، فتنہ ڈالنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم فی الفقہا، امام اعظم فی الفقہا، فقہا جو ائمہ ہیں ان میں سب سے بڑے ہمارے امام ہیں، ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ تو کوفہ کے اندر رہنے والے حضرات میں سے حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لیس فی الجنازۃ قراءۃ، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام شعبی کا قول بھی پہلے گزر چکا کہ امام شعبی کا بھی یہی مسلک ہے، امام شعبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ہے مکہ، مدینہ اور کوفہ، اور بصرہ کو بھی لے لیں، بصرہ کے رہنے والے محمد بن سیرین علیہ الرحمہ، ان کی وفات 110 ہجری کے اندر ہے۔ یہ پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ، اور ان کا اپنا عمل بھی یہی کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے، انہ لا یقرأ، انہ کان لا یقرأ علی المیت، کہ میت کے اوپر قرات نہیں، یعنی نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی
یہ بات صحیح حدیث کے اندر موجود ہو، وہی حکم اور وہی دعویٰ جو غیر مقلدین کا ہے، ایسا ثبوت موجود نہیں ہے۔ حضرات خلفائے الراشدین سے بھی نہیں ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی نہیں ہے، اور اسی طرح کہ مکہ والوں کا عمل وہ بھی یہ غیر مقلدین والا نہیں ہے، مدینہ والوں کا عمل بھی وہ بھی غیر مقلدین والا نہیں ہے۔ یعنی حضرت امام عطا کا، حضرت امام سالم کا، اور اسی طرح حضرت امام شابی ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ، یہ اس وقت کے جبال علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بصرہ کے رہنے والے حضرت محمد بن سیرین، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو العالیہ علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کے اندر قرات کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے، اور میرا یہی گمان ہے کہ قرات جو ہے ان نمازوں کے اندر ہے جن کے اندر رکوع اور سجود ہے۔ رکوع اور سجود والی نمازوں کے اندر تو سورۃ فاتحہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور نماز یعنی نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین، میں نے عرض کیا شروع کے اندر، احادیث موقوفہ، احادیث مقطوعہ، نمبر 3 اہل مکہ، نمبر 4 اہل مدینہ، نمبر 5 اہل کوفہ، نمبر 6 اہل بصرہ، ان تمام سے یہی ثابت کیا جو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کا بطور قرات پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے ائمہ مجتہدین کا کیا مسلک ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ کے بطور قرات نماز جنازہ میں پڑھنے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت امام اعظم، ان سب میں بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت التابعی الکوفی المتوفی 150 ہجری، وہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 2 دوسرے امام مالک ہیں، امام مالک بن انس المدنی المتوفی 179 ہجری، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا کیا عمل ہے؟ وہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی الجنازہ انما هو الدعاء، کہ نماز جنازہ جو ہے یہ تو دعا ہے، یہ نماز جنازہ یہ دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انما فاتحۃ الکتاب، فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ لیس بمعمول بها فی بلدنا، لیس بمعمول بها فی بلدنا، یہ سورۃ فاتحہ کا ہمارے شہر کے اندر معمول نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن انس کی وفات 179 ہجری کے اندر ہے، 179 ہجری کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور چلا ہے۔ مکے کے اندر رہنے والے حضرات صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات نہیں ہے جس طرح کا غیر مقلدین کا مسلک ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرات صحابہ کرام کا دور پایا ہے، مدینہ کے مفتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے۔ حضرت امام سالم کے بعد جن کا فتویٰ چلا ہے وہ امام مالک ہیں مدینہ کے اندر جن کا فتویٰ چلا ہے پھر حضرت امام مالک ہیں۔ تو گویا کہ ایک دور چلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا دور، حضرات صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور چلا ہے۔ حضرت سالم کے دور کے بعد حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا فتویٰ چلا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرات یہ معمول نہیں ہے۔ اور یہ بات کہاں موجود ہے؟ یہ الاستذکار جلد 3 صفحہ 40 پہ، اسی طرح المدونۃ الکبریٰ کے اندر بھی ہے، اسی طرح عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، الجوہر النقی کے اندر بھی موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ والوں کا معمول کیا تھا؟ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کا۔ اور یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، دین اور اسلام مکہ سے آیا ہے، وہاں والوں کا عمل یہ ہے تو وہ عمل کر لو، تم اپنا عمل کر رہے ہو تو مدینہ والا عمل کر لو، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ تو بعض مدینہ والا ان کو یاد ہوتا ہے، بعض مکہ والا ان کو یاد ہوتا ہے، اور بعض دوسرا جو ان کے مسلک، ان کے نظریے کے جو انہوں نے گھڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے اس کے خلاف ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیں گے
آپ کو کہیں گے نماز جنازہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا رفع یدین کا وہاں پڑھتے ہیں، تم بھی وہ کہاں کرتے ہیں تم بھی کرو۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں ان کے کرندے موجود ہیں، وہاں ان کے کرندے موجود ہیں، ان کو ورگلاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ دیکھو آپ پاکستان سے یہاں آئے ہیں، یہاں والوں کا عمل دیکھو، اصل دین اور اسلام مکہ اور مدینہ سے آیا ہے، مدینہ والوں کا عمل یہ ہے کہ رفع یدین کرتے ہیں، ہم تمہیں وہاں کہتے تھے رفع یدین ہے، تم رفع یدین کرو، تم رفع یدین کرو۔ رفع یدین کی باری آتی ہے تو یہ اگر ہم کہہ دیں کہ وہاں مکہ اور مدینہ کے اندر تراویح، مکہ اور مدینہ کے اندر طلاق تین ایک نہیں، جب یہ بات کہتے ہیں تو پھر ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، پھونک نکل جاتی ہے، پھونک نکل جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے برطانیہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ملکہ وکٹوریہ کے پاس چلے جاتے ہیں، شاید کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مدینہ والوں کا عمل حضرت امام مالک بتلاتے ہیں، ہم نہیں بتاتے، اور یہ بات کہ حضرات ائمہ مجتہدین میں امام اعظم کا یہی مسلک ہے، امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے، اس کے علاوہ اور ائمہ بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کے تحقیق پہ یہ عمل کرتے ہیں اور جن کے باتوں کو لے کر یہ شوشے چھوڑتے ہیں، وہ حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا اس کے متعلق کیا نظریہ اور کیا مسلک ہے کہ نماز جنازہ کے اندر قرات کیا ہے۔ اگر 3 طلاق کی بات آئے گی تو امام ابن تیمیہ کو سامنے کھڑا کر دیں گے، امام ابن قیم کو سامنے کھڑا کر دیں گے، اگر یہ بات آئے گی تو پھر منہ چھپائیں گے۔ حضرت امام کشمیری علیہ الرحمہ، حضرت امام علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 474 پہ فرماتے ہیں وصرح ابن تیمیہ، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تصریح کی ہے کس بات کی کہ جمہور سلف کا جو قول ہے، جمہور سلف کا جو عمل ہے، کانوا یکتفون فی الدعاء ولا یقرؤون الفاتحہ، وہ دعا پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ فاتحہ اس کے قرات فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ہماری نہیں مانتے نہ مانو، امام ابن تیمیہ کی تو مان لو نا، اس کی تو مان لو، جب اپنے مقصد کی بات آتی ہے ابن تیمیہ کر دے تو وہاں لے لیتے ہیں، اور جب ان کے مخالف آ جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں اگر ایک بات کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اوپر اجماع بھی ہے، اور اس کو اجماع ہم کہیں گے اجماع اکثری۔ سورۃ فاتحہ کا نماز جنازہ میں بطور قرات نہ پڑھنا، اور اگر کوئی بطور حمد اور ثنا پڑھ لے تو گنجائش ہے اس کی، تو ہمارا جو مسلک ہے کہ فاتحہ کو بطور قرات پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اور اسی طرح حضرت امام مالک کا مسلک ہے۔ تو ہم یہی عرض کر دیں گے کہ اس پہ اجماع ہے اور اجماع اکثری ہے، اس پہ اجماع ہے۔ آپ حضرات شاید کہہ دیتے اجماع کیسے، تو اجماع سے مراد یہاں اجماع اکثری ہے۔ اور آپ حضرت امام عینی رحمہ اللہ کی کتاب جو کہ انہوں نے بخاری کی شرح میں لکھی ہے عمدۃ القاری، اس کو اٹھا کر دیکھیں جلد 4 صفحہ 449 پہ غالباً انہوں نے یہی سورۃ فاتحہ کی قرات کے متعلق بات کرتے ہوئے لکھی ہے کہ اس کے اوپر اجماع اکثری ہے، یعنی احناف نہیں کرتے، اور احناف یہ سورۃ فاتحہ یہ نہیں پڑھتے، اس کے اوپر اجماع اکثری ہے۔ تو یہاں بھی اجماع اکثری ہے۔ اکثری سے مراد ہمارے احناف جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے، وہ تینوں ائمہ کی بنسبت ان کے ماننے والوں کی بنسبت زیادہ ہیں، اکثر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امام مالک بھی ساتھ مل گئے تو اور زیادہ ہو گئے، تو اس کو اجماع کہیں گے، اور اجماع سے مراد یہاں اجماع اکثری ہے۔ تو ہمارا مسلک، ہمارا دعویٰ کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز دعویٰ ہوتی ہے، دعویٰ کی وضاحت آ جائے، دعویٰ سامنے کھل کے آ جائے، دعوے کی جزیات سمجھ آ جائے، جواب دعویٰ سامنے آ جائے، اس کی ایک جزئی سامنے آ جائے اور اس کی وضاحت کر لی جائے، تو اس کے بعد پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو بطور قرات پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہم اپنے اس دعوے کے اوپر دلائل رکھتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے چند ایک دلیلیں آپ حضرات کے سامنے اپنے دعوے کے ثبوت پہ
پیش کی ہیں۔ اور غیر مقلدین کا جو دعویٰ ہے، ہم عرض کرتے ہیں کہ غیر مقلدین بھی اپنے دعویٰ پہ، جیسا کہ ان کا دعویٰ اور مسلک اور مذہب ہے، اس کے ثبوت پہ دلائل پیش کریں، دلائل پیش کریں، اور جیسا کہ ان کے 2 اصول ہیں اور ان 2 اصولوں سے ثابت کریں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث، دنیا کے اندر احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی ایک حدیث موجود نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین نے دلائل جو پیش کرتے ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ غیر مقلدین کے دلائل میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قرأ علی الجنازہ بفاتحہ الکتاب، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی اور سورۃ فاتحہ کی قرات کی ہے۔ تو اس کا ایک جواب آپ حضرات سن لیں کہ اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھی ہے لیکن بطور ثنا کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی۔ نمبر دو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، ان کا عمل ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرات کی ہے۔ تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت نے قرات کی ہے، تو بعد والوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ قرات کی ہے، آپ نے قرات کی ہے، پوچھ لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت ابن عباس نے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرات کی ہے، اور بعد کے اندر پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ اگر معمول ہوتا، اگر یہ پہلے سے رائج ہوتا تو پوچھنے والے نہ پوچھتے، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ حضرت ابن عباس جو پڑھا یہ پہلے بھی پڑھا جا رہا ہے۔ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ پہلے رائج نہیں تھا، اور اگر انہوں نے پڑھا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں ابن عباس کا پڑھنا یہ بطور ثنا کے تھا۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو حمزہ کو نماز جنازہ سکھائی ہے، تو اس کے اندر نماز جنازہ سکھلاتے ہوئے انہوں نے تکبیر کا بھی تذکرہ کیا، انہوں نے تسبیح کا بھی تذکرہ کیا، انہوں نے قرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر قرات نماز جنازہ کے اندر فرض ہوتی ابن عباس ضرور کرتے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہے، اور جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے جو نماز جنازہ کے اندر قرات کی ہے یہ بطور ثنا کے ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پہلی حدیث جو ابن عباس کی میں نے عرض کی ہے ان کی، تو اس کے اندر یہی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ایسا ہے کہ جو کہ بالکل مجروح ہے، جو ضعیف ہے، حضرت ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس روایت کے اندر یہ راوی آتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ غیر مقلدین اس راوی کی وجہ سے ہماری تراوی والی دلیل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہماری دلیل کے اندر یہ راوی آ جائے تو اس وقت ضعیف ہو جاتا ہے، اس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ان کے دلیل کے اندر آتا ہے تو پھر جوان ہو جاتا ہے، کیا اٹھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری دلیل کے اندر آئے تم اس کو ضعیف کہو گے، تو اگر جب تمہاری دلیل کے اندر آ جائے تو بھی ضعیف ہوگا، پھر کبھی نہیں ہوگا۔ تو ابو شیبہ ابراہیم جو ہیں، یہ ابراہیم بن عثمان یہ ضعیف ہیں، اور اس روایت کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ ہماری دلیل کے اندر آئے ضعیف ہے، تمہاری کے اندر آئے تو ضعیف نہیں ہے، تو تمہاری کے اندر بھی آئے گا تب بھی ضعیف بنے گا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ حضرت اسماء بنت یزید، ان سے بھی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت اسماء، ان سے بھی یہی روایت موجود ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا انہوں نے حکم دیا۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ام شریک وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا
حکم دیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت حضرت شریک ہوں یا یہ ہے شریک ہوں یا حضرت اسماء بنت یزید ہوں، یہ خواتین ہیں، یہ خواتین ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ایسی روایت پیش کرو جس کے اندر حضرات صحابہ کرام کہہ رہے ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا۔ خواتین نماز جنازہ کے اندر شریک ہی نہیں ہوتی تھی، جب شریک ہوتی تھی لیکن بعد کے اندر وہ شریک نہیں، اور جو آدمی شریک ہی نہیں ہوتا تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں، لیکن مردوں کو، خواتین کو حکم دے رہے ہیں جو نماز جنازہ کے اندر عموماً شریک نہیں ہوتے، اور اب تو ہوتی ہی نہیں، پہلے جب ہوتی تھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دیتے ہیں، ہمیں حکم نہیں دیتے، یعنی مردوں کو حکم نہیں دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایات عمل کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، ان دونوں روایات کے اندر بعض راوی ایسے ہیں کہ حضرت شریک کی روایت کے اندر حماد بن جعفر العبدی آتے ہیں، ان کو حضرات نے منکر الحدیث اور ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا یہ روایت بطور دلیل کے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے تلخیص الحبیر کے اندر حضرت شریک رحمہ اللہ کی روایت کو ضعیف کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید، ان کی روایت کے اندر بھی ایک راوی معلّہ بن حمران آتا ہے، یہ مجہول ہے، اور اسماء الرجال کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر اس کی توثیق نہیں ملتی، اور مجہول آدمی کی روایت یہ قابل حجت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، غیر مقلدین کا اپنا نظریہ بھی ہے، اور شوافی حضرات بھی یہ فرماتے ہیں، اصول کی کتابوں کے اندر آپ دیکھ لیں، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مجہول آدمی کی روایت، تو اس کے اندر مجہول آدمی ہے، جب مجہول آدمی ہے معلّہ بن حمران تو اس روایت کو پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی اس روایت کے اندر راوی آتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم بن محمد ہیں، اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ قدری ہے، معتزلی، جہمی، رافضی، کذاب، متروک الحدیث، یہ ایسا راوی ہے کہ اس کے متعلق حضرات ائمہ کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے۔ جب دلیل کے اندر ایسے راوی آئیں گے وہ دلیل حجت نہیں بنتی، جب حجت نہیں بنتی اس دلیل کو بطور دعوے کے ثبوت کے لیے پیش کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ ہمارے نزدیک اس کے اندر قرات کرنا یہ مکروہ ہے، تو کراہت کے دلائل میں حضرات ائمہ میں سے حضرات ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر امام کاسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے تحت حضرت امام کاسانی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا، کان یقرأ علی سبیل الثناء لا علی سبیل قراءۃ القرآن وذلک لیس بمکروہ عندنا، کہ اس کو بطور قراءت کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ہاں اس کو بطور قراءت کے پڑھنا مکروہ ہے، اور مکروہ جب مطلق ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو حضرت امام کاسانی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر اس کو بطور قراءت کے پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح حضرت الفقہ الحنفی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر یہی ہے کہ اس کو بطور ثنا کے پڑھنا یہ تو درست ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن وَأَمَّا بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ فَمَكْرُوهٌ، اگر اس کو بطور تلاوت کے پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے، بطور تلاوت کے پڑھنا مکروہ ہے۔ تو نماز جنازہ میں غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض، اور جو آدمی نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ تو اس کے اوپر ان کے دلائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت جابر کی روایت، حضرت شریک کی روایت، حضرت اسماء بنت یزید کی روایت، آپ حضرات کے سامنے ان کا میں نے اختصار کے ساتھ حال بیان کر دیا اور ان کے جوابات عرض کر دیے کہ ان کے جو اس اپنے دعویٰ پہ دلائل ہیں ان کا حال یہ ہے۔ تو ایسے دلائل سے
ایسا مسلک ثابت نہیں ہوتا، اور ہمارے جو دعویٰ ہے اس کے اوپر الحمدللہ میں نے چند ایک دلیلیں عرض کی ہیں، اور الحمدللہ ایسی دلیلیں ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل ایسا نہیں ہے، خلفائے راشدین کا عمل ایسا نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کا عمل ایسا نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کا عمل ایسا نہیں ہے جیسا غیر مقلدین کا دعویٰ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دعویٰ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے بطور قرات پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ناجائز اور مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور اس پہ اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیے، اور غیر مقلدین کے اس مسئلے کے اوپر دلائل جو تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور حق بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل باطل کا ڈٹ کر دلائل کی دنیا میں مقابلہ کرنے کی اپنے بڑوں کی سرپرستی میں توفیق عطا فرمائے، اپنے اعتماد اور اپنے تحقیق نہیں بلکہ بڑوں کی تحقیق میں، بڑوں کی سرپرستی میں اللہ ہمیں باطل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے؟ دلائل کے ساتھ، دلائل کی دنیا میں، ایسے نہیں ہوائی فائر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق مسلک پہ رکھے اور حق مسلک پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔